سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کو ان کی اہلیہ اور فلسطینی جھنڈے سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان نظریاتی پارٹی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ سینیٹر صاحب نے جو دھرنا دیا سیف غزہ کیمپین کے تحت، اس میں جتنے مذاکرات محسن نقوی کے ساتھ ہوئے، ایک بھی مطالبے کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا۔ جو کہا گیا کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو خط لکھیں گے، ان سے اظہار یکجہتی کریں گے، ان کے خط جو انہوں نے پاکستان کو لکھا کہ پاکستان صرف اسرائیل کو دھمکی دے دے تو شاید وہ دہشت گردی روک دے اپنی، اس کا جواب دے دیں گے۔ اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے، لیکن ہماری بزدل حکومت کی جانب سے کوئی جواب نہیں کیا۔ ہم لوگ ٹویٹ بھی کرتے ہیں، مسئلہ فلسطین پہ تو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے 2 ریاستی حل کے، اسرائیل کو بھی مان لیتے ہیں، فلسطین کو بھی مان لیتے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ یار اگر ایک بدماش کسی گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے اور گھر میں 2 بیٹیاں رہتی ہیں تو کیا مطلب ایک کمرہ بدماش کو دے دو گے بیٹی سمیت، ایک اپنے پاس رکھ لو گے؟ یہ 2 ریاستی حل تو یہ چیز ہے۔ تو یہ لوگ قائد اعظم سے زیادہ بڑے فلسفی بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسئلہ فلسطین پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، برصغیر کا مسلمان یہ سمجھوتے کرنے لگ گئے ہیں۔ فلسطین کے لیے احتجاج کرنے اگر وہ نکلے تھے تو کیا تک بنتی تھی ان کو روکنے کی؟ کیا تک بنتی تھی ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے کارکنان کو، اور فلسطینی جھنڈے سمیت آپ نے انہیں جب اریسٹ کیا تو آج انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا خبر جاری ہوگی کہ وہ پاکستان جس نے عرب اسرائیل وار میں ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے اسرائیلی جہاز مار گرائے تھے، آج بھی اسرائیل کے جو آفیسرز ہیں ان کی یونیفارمیں ہمارے میوزیمز میں ٹنگی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ ایسا قوم ہوا کرتے تھے۔ یہ کن بزدل اور نااہل اور بے غیرت لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت مل گئی ہے کہ ہمارے چند خاندان اس ملک کے پوری آدھی دنیا جو ہے وہ خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو مشکل فیصلے ہیں وہ صرف عوام کو ہی بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ یہی بات ہے نا کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، فلسطین پہ نہیں بولنے دیں گے، پی ایس ایل میں فلسطین کے جھنڈا لہرانے پہ پابندی ہوگی، کوئی اسرائیلی پروڈکٹس کے باہر جا کے بات کرے گا ان کے اگینسٹ تو اس کو اریسٹ کر دیا جائے گا اور 788 کا پرچہ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ کب تک یہ بدماشیاں چلتی رہیں گی؟ لوگ کارساز کے کراچی کے واقعے کو لے کے صرف رو رہے ہیں کہ جناب وہ ایک ذہنی مریضہ تھی، اس نے ایک باپ بیٹی کو کچل دیا بائک والوں کو، اور اس کو 7 کروڑ کی پراڈو کس طرح دی گئی اگر وہ ذہنی مریض ہے؟ تو اس قوم کو کب سمجھ آئے گی کہ آپ لوگ ابھی تک اس بات پہ رو رہے ہیں کہ ایک ذہنی مریضہ کو 7 کروڑ کی پراڈو کیوں لے کے دے دی؟ آپ یہ نہیں جانتے کہ ذہنی مریضوں کے حوالے ہم نے پورا ملک کر دیا، تم لوگ ایک پراڈو کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ لہٰذا میں ایک ہی بات کہوں گا، اپنی عزت تم لوگوں کو عزیز ہے جو کہ تم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تم فارم 47 کی پیداوار ہو، تم لوگ ایک ناجائز قسم کے انداز سے اس حکومت میں ہو، لیکن اور کچھ نہیں تو مسئلہ فلسطین کے معاملے میں اگر کوئی آواز بلند کرے تو اسے گرفتار نہ کرو۔ کر ہی دیا، اپنے منہ پہ کالک مل ہی لی ہے تو ان کو فی الفور آپ لوگ رہا کریں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی مسئلہ فلسطین کے معاملے پر سینیٹر مشتاق ہوں یا کوئی بھی ہو، ہم ان تمام لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ان کی اپنی جماعت بھی اور باقی بھی سیاسی مذہبی جماعتیں اس وقت خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی مرکزی لیڈرشپ نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ لوگ اپنی انا کے مسئلے، اپنے جماعتی پالیسیز کہیں اور ڈسکس کر لیا کریں۔ پیلسٹائن کے لیے جب وہ اریسٹ ہوئے تو آپ لوگوں کا نام ساتھ لیا جا رہا تھا، آپ لوگ بول لیتے، بعد میں بٹھا کے انہیں کہہ دیتے کہ جناب یوں کرنا تھا، یوں نہیں کرنا تھا، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، لیکن یہ پرسوں ترسوں جا کے آواز بلند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو فوراً میدان عمل میں آنا چاہیے تھا۔